اچھا ایک چیز ہوتی ہے اوڈیسٹی، ٹھیک ہے وہ اچھی چیز ہے، وہ ہونی چاہیے آپ میں، بٹ معلوم ہو گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، حالات کیا ہیں، اور اس میں آپ پلیٹیچیوڈ کے اوپر بیس تقریریں کیے جا رہے ہوں ہر جگہ جا کے ایک ہی جیسی تقریریں کر رہے ہوں، پورا پریس آپ کو کوریج بھی دے رہا ہے، گراؤنڈ پہ جو جرنلسٹ موجود ہیں انہیں پتہ ہے کہ سلیکٹو جرنلسٹ سے جا کے بات چیت ہوتی ہے، یہ پبلک ریپرزنٹیشن کہاں سے ہو گئی؟ نہیں وہ بالکل آپ کی جائز بات ہے. میں تھوڑا سا یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ انہی آپٹکس پہ یہ ملک چل رہا ہے، سبسٹنس کوئی نہیں ہے. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں یہ جو سلیکشن ہے نا، ابھی جو رانے نے جو بڑا خوبصورت ماتم کیا، میں تو پتہ نہیں کس طرح آنسو میں نے روکے، میرا تو دل بند ہونے لگا تھا. یہ زیادتی ہے، وہ کہہ صحیح رہے ہیں. نہیں مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ بیچارہ وہ اس کے دیکھیں بات صحیح ہے، کبھی وہ تو کمل نہ پہ ایسی خدا کی بات. میں اس لیے کانپنے لگ گیا تھا کہ میرے اندر میں نے ایک جملہ میں اس لیے کانپنے لگ گیا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے لوگوں کو بھوکے مرتے دیکھتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے لوگوں کو ایڑیاں رگڑتے دیکھتا ہوں. میں نہیں کانپوں گا تو اور کون؟ شہباز شریف کانپے گا جس نے کتابوں میں بھی غربت نہیں پڑھی. پاکستان کا نا ٹپیکلی دیوداس ایموشنلزم ہے، یہ 70 سال سے یہی کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ پاکستان نے 23 IMF کے پروگرام نہیں ہے. میں کوئی شہباز شریف کو بچانے نہیں آیا، میں ایک ریشنل بات کرنے لگا. میری بات اس میں آپ کے چیئرمین PTI بھی شامل ہیں، وہ بندہ بھی شامل ہے. میری بات تو سن لو نا. لیکن آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا، نہیں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، غریب کو مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ملزم بتانے لگا ہوں. ہوز دا مجرم؟ مجرم یہ ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا تھا میں نے نیا پاکستان بنانا، میں تو خودکشی کر لوں گا. تو وہ جو چراغ جلا کے جا رہے ہیں وہ نہیں، وہ میں سارے مجرم ہیں. میں جب 23 کی بات کر رہا ہوں، اس میں یہ شروع ہوتا ہے 48 سے، اس میں جنرل اپنا یوسف کے زمانے سے شروع ہوتا ہے. میں ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو انہوں نے تقریر فرمائی ہے نا، تو پھر شہباز شریف کے ساتھ چارے ان جرنیلوں کو بھی شامل کرو جنہوں نے 33 سال رول کیا، سارے وزیر اعظم کو شامل کرو. یہ جسٹس نہیں ہے کہ آپ ایک آدمی کو پکڑ لیں اور اس کے گریبان پہ ساڑی چڑھائی جائے. یہ میرا اس کا جواب. میرا سوال یہ ہے کہ یہ سمپلی ایموشنلزم ہے. ریشنلزم یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں ارجنٹینا نے 21 لیے IMF، پاکستان کو یہ فخر حاصل ہے، یہ جوتے پڑنے چاہیے ہمیں ایز اے پاکستانی. ہم نے 23 IMF بیل آؤٹس لیے اور 24 کی تیاری کر رہے ہیں. تو میرا کہنا ہے کہ 75 کے سارے حکمران شامل ہیں اس میں. اب بولو اپنی بات. اچھا 1950 سے ہم کلائنٹ ہیں IMF کے. دیکھیں 23 پروگرام، ہی ہے کہ ہمارا اور ہے ہی نہیں. 23 پروگرام ایک وزیر اعظم نے بھی اسے کمپلیٹ نہیں کیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ایلیٹ ہے وہ ایک ہی لیول پہ چلے جا رہی ہے، صرف طول دینا چاہتی ہے اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو لوگوں تک. اگر 76 سال میں کوئی فروٹس نہیں پہنچے تو غلطی تو سب کی ہوئی. دیکھیں میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے ملک صاحب مجھ سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کہاں مجھ میں شاہ رخ خان دیکھ لیا کہ جو مجھے انہوں نے دیوداس بنا دیا. ٹھیک ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میرے اچھا کیونکہ سوری ٹو انٹرپٹ، ہمیں ڈاکٹر خاقان نجیب نے جوائن کیا ہے کیونکہ اکانومی کی بات ہو رہی ہے تو بہتر ہے انہی کے پاس چلے جائیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ فار جوائننگ اس. ہماری ایک مشکل آسان کر دیں. ابھی ہم آپس میں یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ کس کی غلطی ہے، کس کی پالیسی خراب ہے. پاکستان میں 23 IMF پروگرام ہونے کے باوجود آج تک کوئی بھی کمپلیٹ کیوں نہیں ہوا؟ کچھ آپ اس پہ روشنی ڈالیں بیکاز یو آر این ایکسپرٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو گڈ ٹو سی اے نیو چینل کمنگ اپ. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں ایک بڑا مس نومر ہے کہ پاکستان نے سم ہاؤ یہ 23 پروگرامز جو ہیں ان کو کیا ہے. پاکستان نے 23 پروگرامز انٹر کیے ہیں. پاکستان نے کبھی بھی ان میں سے جو 22 پروگرام ہیں، یعنی کہ یہ جو لاسٹ پروگرام ہے فار ایگزامپل انکمپلیٹ آ رہا تھا، اس سے پہلے جتنے بھی پروگرامز ہیں صرف ایک پروگرام ہے جو 13-16 میں ہوا جو کہ کمپلیٹ ہوا، باقی سب پروگرام انکمپلیٹ چھوڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایون اس IMF کے ریفارمز پاکستان کو کئی ایریاز میں ہیلپ بھی کر پاتے، تو آپ نے وہ پروگرامز چونکہ کبھی کمپلیٹ کیے ہی نہیں، تو اس کی جو ریفارم کی افادیت تھی وہ بھی آپ نے جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پروگرام میں جاتے تھے، پروگرام کی انیشل ٹرانشز لیتے تھے. انیشل ٹرانشز لینے کے وقت ہم ان کی کچھ جو انیشل جسے کہیں گے ڈفیکلٹی لوگوں پہ پڑتی تھی وہ ضرور کرتے تھے. فار ایگزامپل انرجی پرائسنگ کی تبدیلی، ڈیمانڈ کو کمپریس کرنا، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد ہم وہ پروگرام سے انحراف کر جاتے تھے. جب بھی کوئی اکانومی ICU میں چلی جاتی ہے
اس کا ایک ہی ڈاکٹر ہے اور اس کا نام ہے IMF. اب سوال اگلا یہ ہونا چاہیے کہ پھر ہم ICU میں کیوں بار بار جاتے ہیں, اور اس کی جو کلیدی وجہ ہے وہ آپ کی ملک میں جو گروتھ ماڈل ہم نے بہت دہائیوں سے اپلائی کیا ہوا ہے وہ ہے کہ ہم اپنا, جس طرح آپ لوگ عام فہم زبان میں کہتے ہیں نا, بجٹ کا جو کوانٹم ہے اس کو بڑا کر دیتے ہیں, خسارے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, پر ہم ایک فزیکل امپٹس, اس سے مطلب ہے کہ ہم بہت سی اسکیمیں کھول دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ پھینکنے سے, اور اسی طرح آپ نے دیکھا اسٹیٹ بینک کی ایک ٹرسٹ کی اسکیم آئی کہ یہ پیسے لگانے سے ملک میں ہم ایک گروتھ لا سکتے ہیں. اسی طرح ہم امپورٹڈ گروتھ لاتے ہیں, ہم جب بہت اپنی امپورٹس کو بڑھاتے ہیں تو ہم ایک گروتھ پیدا کرتے ہیں. یہ پاکستان کا جو گروتھ ماڈل ہے وہ فالٹی ہے. پاکستان نے اپنی پیداواری صلاحیت کو کبھی ٹھیک نہیں کیا. اب پوچھئے کہ یہ کیوں نہیں ٹھیک کیا, تو اس لیے نہیں ٹھیک کیا کہ یہ محنت طلب کام ہے. اچھا, ان سمپل ورڈز جو میں ابھی تک سمجھی ہوں کہ ہماری جو گروتھ نہیں آگے بڑھ رہی, اس میں ہم سب اس لیے انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ دیٹ از دا ہارڈ ورک, اور وہ ہارڈ ورک کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. یہ آسان ہے کہ IMF سے پیسے لیتے رہیں, کچھ شروع میں کچھ چیزیں ٹچ کر دیں جو وہ باکسز ٹک کرنے کو کہتے ہیں, اور بعد میں ڈی ریل کر جائیں. یہی ابھی تک ہوتا آیا ہے. طاہر ملک صاحب بھی آپ سے کویسچن کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج 75 سال ہماری عمر ہو گئی ہے, ہمارے ساتھ چائنا, بھارت, انڈیا سارے اکٹھے ہی ہمارا ایک سیمپل بنتا ہے. بنگلہ دیش کے پاس $35 بلین US کا ریزروز ہیں, انڈیا کے پاس 400 بلین سے زیادہ ہیں, اور 600 اور چائنا جو ہے 4000 بلین ڈالر سے زیادہ ریزرو ہیں. ہمارے پاس 8-9 بلین ہوتے ہیں تو ہم ہیڈ لائنز بناتے ہیں کہ 3 بلین جناب چائنا نے دے دیے, 2 بلین سعودی عرب نے دے دیا. ہمارے لیے ڈالر اتنا بڑا کیا عذاب بن گیا ہے کہ ہمارے ہاں ہم ہر وقت اس مسئلے میں پھنسے ہیں. ہمارے ہاں جو پیداواری لاگت ہے, کیونکہ میرا جو آپ سے اصل سوال میں کرنے جا رہا ہوں کہ ہم نے کہاں پہ سب سے بڑی غلطی کی ہے جہاں پہ ہم بلیڈ مسلسل ہو رہے ہیں. 3 میرے آپ سے پوائنٹس ہیں. کیا پاکستان کو IPPs کھا رہا ہے 3000 ارب سے زیادہ کا ڈیٹ جو ہمیں چارج جاتا ہے, یا ہمیں یہ شوگر والے کھا جاتے ہیں سارا پیسہ؟ یہ ادھر وہ لمبی بات ہو جائے گی. whom to blame, کہاں پہ ہم غلط ہیں؟ تو آپ نے بہت ہی فنڈامنٹل سوال سامنے رکھے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ آخر انڈیا کی مثال لے لیتے ہیں کہ کیا ایسی چیز انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے اپنی ایکسپورٹ بھی بڑھائی, انہوں نے مارکیٹس بھی بنائی. 1991 میں پاکستان کو بھی انڈیا سے آگے دیکھا جا رہا تھا. تو کیا ہوا 1991 میں ڈاکٹر منموہن سنگھ ایک قابل اکانومسٹ, ڈاکٹر مونٹیک الووالیہ ایک قابل اکانومسٹ, اور ایک ٹیم ترتیب دی جاتی ہے نسیما راؤ گورنمنٹ کے اندر. 1991 میں وہ ایک بجٹ تشکیل دیتی ہے, اور وہ 3 چیزوں پہ اس بجٹ کا انحصار تھا کہ ہم اکانومی کو ڈائیویسٹ کر دیں گے, یعنی کہ حکومت کاموں میں سے نکل جائے گی. ہم اکانومی کو لبرلائز کریں گے, اس کا مطلب ہے کہ فورن انویسٹمنٹ اور ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کو آسان بنائیں گے. اور تیسری چیز یہ تھی کہ ہم ڈی ریگولیٹ کریں گے, یعنی کہ جو برٹش راج کا کلچر تھا اس میں سے نکل جائیں گے, اور لوگوں کے لیے یہ جس کو ہم ریڈ ٹیپزم کہتے ہیں, یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کو تبدیل کریں گے. چوتھی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بجٹ کے جو ایکسپینڈیچر اور ٹیکسیشن تھی اس کو ریپیئر کرنا شروع کیا. اس ٹیم نے کچھ عرصہ کام کیا. جو سب سے جو آئی تھنک ٹرننگ پوائنٹ آیا, اس کے بعد منموہن سنگھ وزیر خزانہ سے وزیر اعظم بن گئے. ٹیم کنسسٹنٹ رہی, کمپٹنٹ رہی, اور ان کاموں پہ بالکل. ڈاکٹر صاحب سوری فار انٹرپشن, میں سادہ سوال آپ سے پھر کروں گا. کیا IPPs کو رکھ کے اس ماڈل سے ڈالر میں بجلی بنا کے, پانی کے ہم نے بجلی پہ نہیں گئے 2 روپے 3 روپے یونٹ, ہمیں اچھا نہیں لگتا, ہمیں 60 روپے پہ چلے گئے. پن بجلی پہ نہیں ہم گئے, ہم ونڈ پہ نہیں گئے, ہم سولر پہ نہیں گئے. یہ جو ہم نے کرائم کیا ہوا ہے IPPs کا معاہدے کا, جس کا سارا کریڈٹ میں محترمہ بے نظیر کو دوں گا, اس کے ہوتے پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ کیا ہم پروڈکٹیو سوسائٹی بن سکتے ہیں؟ تو میں اس کو اس طرح رکھتا ہوں کہ اس وقت جو آپ کا انرجی سیکٹر کا پورا جسے کہیں گے نقشہ ہے, اس کو رکھتے ہوئے پاکستان کی اکانومی پہ یہ سب سے بڑا ڈریگ ہے, یا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اگر ہم اس نقشے کو تبدیل نہیں کرتے. IPPs کا اگر
आप जिक्र करें तो उसमें आपको इस वक्त जो डेट आपने उनसे उठाया हुआ है उसको रीप्रोफाइल करना पड़ेगा। आपकी ये जो बात है इसमें वजन है। आईटीपीज का जो बहुत बड़ा डेट है उसको आप जब रीप्रोफाइल करेंगे तो जो हम कहते हैं ना कि हमें बहुत से पैसे देने पड़ते हैं, एक तो फ्यूल की मद में पर एक फिक्स चार्जेस की मद में, उसमें आपको कुछ थोड़ी सी जिसे कहेंगे एक रूम मिल जाएगा अगले 5 से 8 साल के लिए और आपकी बिजली की जो डेट पेमेंट्स हैं वो कम हो जाएंगी। पर ये याद रखिए कि एनर्जी सेक्टर इससे बहुत बड़ा सर्जिकल ट्रीटमेंट मांग रहा है, उसमें कोई लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है। Right. अगर होता तो मैं एक मिसाल देता हूँ कि ये आप इसे समझ जाएंगे। 100 अरब का सर्कुलर डेट था जब जनरल मुशर्रफ छोड़ के गए, 500 अरब का सर्कुलर डेट था जब पीपल्स पार्टी छोड़ के गई, 1100 अरब का सर्कुलर डेट था जब PMLN छोड़ के गई, 2300 अरब का सर्कुलर डेट था जब PTI छोड़ के गई, 2500-2600 अरब का सर्कुलर डेट है जब आज खड़े हैं। ये क्यों है? क्योंकि हर कोई ये समझता है कि कोई लो हैंगिंग फ्रूट है और हम इसको बिजली को इस तरह आराम ठीक से कर हम सकते हैं। एग्जैक्टली ये वही बात है मैडम जो आपने शुरू में रखी थी। ये एक मेहनती टीम और एक लॉन्ग टर्म हार्ड वर्क मांगता है। Continuity of policies। एक मिनट और लूंगा। 4 चीजें आपको इसको टेलीकॉम की तरह प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, आपको एक पावर मार्केट बनानी पड़ेगी, आपको डिस्को से जान छुड़ानी पड़ेगी, आपको मुल्क में इक्वल टैरिफ नहीं रखना, जो ज्यादा नुकसान कर रहा है वो ज्यादा टैरिफ देगा, आपको गैस डोमेस्टिक में बंद करनी पड़ेगी। ये सारे डिसीजंस केयर टेकर्स ले लें, आपको बिजली का सेक्टर बेहतर दिखाई देगा। थैंक यू सो मच।